أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So today we have all gathered together to learn about Muharram. How many months do we have in an Islamic year? Yes, how many months do we have in an Islamic year? Who's going to tell me? You can type in the chat. Islamic month में कितने Islamic year में कितने months होते हैं? 12. Allahumma barik. All those who have typed 12, Allahumma barik. Is there anyone who can name these months, Islamic months in sequence? You can raise your hand. कोई भी बच्चा जो हमें बता सकता है इनके names, just raise your hand and I'll give you the mic. Anaya. Yes, Anaya? Unmute yourself. Yes, Anaya? محرم سفر ربیع اول ربیع ثانی جمادی اول جمادی ثانی رجب شعبان رمضان ذیلحج سوار ذیقعدہ ذیلحج. Barakallahu feekum. It was a very good try. Alhamdulillah, Anaya. First of all, Barakallahu feekum for volunteering. Aapne try kiya. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you. Ameen. Aur agar sare bache, it's on the screen, so you can check the spellings and you can check the sequence. MashaAllah. Who's writing in Arabic? Let me see. It's Hassan Ali. Barakallahu feekum, Hassan. So Islamic year begins with which month? It begins with Muharram, and then comes Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamadul Awwal, Jamadul Thani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Dhiqad, and Dhil-Hajj. Out of these are the 12 months. And do you know that actually from which time this was the sequence of, kya ye time aap logon ko pata hai? History mein hame pata hona chahiye, being a Muslim, کہ کب سے یہ منتھس کا سیکوینس سٹارٹ ہوا کہ محرم تھے تو یہ شروع سے ہی ٹھیک ہے مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے نیمز یہی تھے اور منتھس کے اور یہ 12 منتھس ہی تھے اور قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ 12 منتھس ہوتے ہیں ایک ایئر میں لیکن ایئر سٹارٹ محرم سے ہو یہ کس کب سے سٹارٹ ہوا کسی بچے کو پتہ کس کمپینین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ می گیو یو اے ہنٹ ٹھیک ہے 4 کیلیفٹس تھے نا 4 خلیفہ تھے اسلام میں ان میں سے کسی ایک کے ٹائم سے یہ سٹارٹ ہوا کہ محرم سے نیو ایئر سٹارٹ ہوگا یس لائبہ یو وانٹ ٹو ٹیل سحر ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یور آنسر از رائٹ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے بینگ مسلمس کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ بنے تھے خلیفہ تو ہی ڈیسائیڈڈ اور خالی پرسنلی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا انہوں نے مشورہ کیا انہوں نے باقی جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو کمپینینز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے مشورہ کرتے ہوئے ڈفرینٹ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دے ڈیسائیڈڈ کہ اسلامک منتھ شوڈ بگن ود محرم There were different reasons why Muharram was selected as or chosen as the first month of the year. And one of the reason was کہ جب حج آتا تھا ذی الحج جو last month تھا حج پہ کیا ہوتا ہے جو بندہ حج کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا پرومس کیا کسی کو پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پرومس کیا ہے کہ جو بندہ اچھے طریقے سے اللہ کی خاطر حج کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں اس کے پریویس سنز جو ہوتے ہیں اس کو forgive کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اور it is just as if that person is reborn it's like he or she is like a newborn baby ٹھیک ہے حج کا یہ ثواب ہے حج مبرور جو ہے ایکسیپٹڈ حج کا 2 جو مین ریوارڈز ہمیں بتائے گئے نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنہ اللہ تعالیٰ ہیز پرومسڈ جنہ فار دیٹ پرسن اینڈ نمبر 2 از کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جیسے وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو بالکل آپ نے صحیح ٹائپ کیا حسن بارک اللہ فیک تو اس لیے
they decided کہ it's like جب حج کے بعد انسان کی نیو زندگی سٹارٹ ہوتی ہے, نیو زندگی سے مراد ہے کہ پھر وہ اس کے سنس فرگیو ہو چکے ہوتے ہیں, دوبارہ سے اس کے بک آف ڈیڈز جو نامہ اعمال ہے دوبارہ سے اب سٹارٹ ہوگا, اس میں جو بھی اینجلز لکھیں گے. تو اس لیے محرم اس کے بعد, کیونکہ ذی الحج کے بعد محرم آتا ہے, تو محرم از لائک اسٹارٹ, پھر سے بگننگ ہو رہی ہے, نیو بگننگ ہو رہی ہے. سو دس واز ون آف دا ریزنس, ٹھیک ہے, سارے تو نہیں لیکن this was one of the reasons they decided کہ محرم should be the first month of Islamic year. Okay, alhamdulillah. Now اب ہم دیکھتے ہیں کہ out of these 12 months Allah subhanahu wa ta'ala told us that 4 months are the sacred months. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اتنے سارے prophets اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے, and out of those prophets some prophets are known as ulul azm prophets. They are like chosen ones. اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی, ان کو ان کے کچھ ورچیوز تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی باقی prophets پہ. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ سارے ہی منس اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے ہیں, سارے ہی پروفٹس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں, لیکن آؤٹ آف دیز منتھس, آؤٹ آف دیز پروفٹس اللہ تعالیٰ نے کچھ کو چوز کیا. ٹھیک ہے, جیسے سارے انسان کس نے بنائے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, لیکن ان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو چوز کیا اور پروفٹس بنایا. پھر ان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو چوز کیا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنایا. اور ان انسانوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کو چوز کیا اور ان کو مسلم بنایا. الحمدللہ, you and me, we are also chosen ones. الحمدللہ, thank اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ابھی دل سے کہیں الحمدللہ that اللہ تعالیٰ guided us and اللہ تعالیٰ chose us to be Muslims. الحمدللہ, it's such a big blessing. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فضیلت دی باقی ہیومنس پہ. ٹھیک ہے, there are so many non-Muslims around us that we see. تو اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام, ہمارے پیرنٹس مسلم تھے, we were born into a Muslim family, ہمیں اسلام کی نعمت دی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ پروفٹس کو باقی پروفٹس پہ فضیلت دی. Can you name some of the prophets which you think were given like preference over other prophets? کون سے main prophets ہیں؟ جی, منل and عمل. You can take the mic. بالکل, هذا من فضل ربی الحمدللہ کثیرا. Yes, منل, منال, sorry. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے prophets پر فضیلت دی گئی. اس کے علاوہ Prophet ابراہیم علیہ السلام, Prophet موسیٰ علیہ السلام, Prophet عیسیٰ علیہ السلام, یہ سارے prophets کون ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی prophets پر جو ہے فضیلت دی. اب اسی طرح out of these 12 months Allah subhanahu wa ta'ala have made 4 months more sacred, more holy. ٹھیک ہے, اب ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے سال کے ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ کہہ لیں کہ محترم بنایا ہے. ٹھیک ہے, اب کسی بچے کو پتہ ہے کون سے 4 months ہیں جو زیادہ سیکرڈ ہیں یا ہولی ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ یہ زیادہ sacred months ہیں out of these 12 months. Yes, Halima raised, اچھا Hassan Ali has raised his hand. Yes, Hassan, unmute yourself, Hassan. Muharram, Rajab. Barakallahu fikum. And what are the rest of the two? Dhul Qa'dah and Dhul Hajj. Barakallahu fikum, Hassan. Yes, so it's Muharram, Rajab, Dhul Qa'dah and Dhul Hijjah. So 3 of the sacred months, they come together, like Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, and right after Dhul Hijjah is Muharram. Okay, so 3 of the sacred months, they come together, and one of them is what? One of them is Rajab, that is in between. Okay, اب ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, what does it mean? And out of these 4 months, اچھا, this is also an important thing that we should know. Out of these 4 months, Muharram is the most sacred one. Okay,
out of 12 months of the year, 4 months are sacred. And out of these 4 sacred months, इनमें से भी जो सबसे ज्यादा होली है, सबसे ज्यादा sacred है, वो कौन सा है? वो है मुहर्रम। अब मुहर्रम में मुहर्रम का मतलब क्या है और इसमें करने के काम क्या है? Let's see. The word muharram means forbidden. Have you ever heard the word haram? कभी आपने सुना है हराम? ये चीज हराम है. You can't do this, you can't eat it because it's haram. So you know what haram means, okay? Haram means forbidden. Haram means that we are not supposed to do this thing. अच्छा, halal haram, इस्लाम में हलाल किसी चीज को हलाल या हराम कौन करता है? हमें कहाँ से पता चलता है? Can I do anything halal or haram? Can I say, oh, this is halal or that is haram? No, it's only these boundaries have been set by Allah subhanahu wa ta'ala alone. ठीक है? क्या चीज हराम है ये हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व ताला ने ही बताया है और अल्लाह ही को इख्तियार है कि वो किसी चीज को हलाल करें या हराम करें. Now there comes a question here. Do you think prophets can make things halal or haram? Like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or any other prophet, Prophet Ibrahim alayhi salam, Prophet Adam alayhi salam. Yes, it's a question. I want you guys to answer. Do you think prophets have been given this right or this authority to make things halal or haram? Okay, who's saying no? Let me see. Meenal and Amal is saying no. What about rest of you? No. Barakallahu feekum. तो यहाँ से हमें पता चलता है, this is very important my dear kids, कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व ताला को इख्तियार है. Only he has this power to authority to decide what is haram or what is halal. Not even the prophets. Even prophets, किसी भी prophet को भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि वो अपनी मर्जी से कोई चीज हलाल कर सके या हराम कर सके. ठीक है? यस, कई चीजें हमें कुरान से पता चलती हैं जो हराम है और कई चीजें हमें हदीस से पता चलती हैं जो हराम हैं. लेकिन जो बातें हमें हदीस से पता चलती हैं हराम हैं, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से नहीं कहा कि ये चीज हराम है. बिकॉज प्रॉफिट्स के पास वही आती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से. प्रॉफिट्स गेट रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द वन हु गाइड्स प्रॉफिट्स. ठीक है? वो जो प्रॉफिट्स को बताते हैं कि ये चीज लोगों को बताओ कि ये चीज हलाल है, ये चीज हराम है. ओके, इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? अल्हम्दुलिल्लाह. सो मुहर्रम का एक मतलब ये है फॉरबिडन थिंग्स. दूसरा मतलब मुहर्रम का ये है होली, एहतराम. हम कहते हैं ना ये हराम रिश्ते हैं, ये मुहतरम रिश्ते हैं, जिन दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट एंड समथिंग दैट इज प्योर. सो ये जो चीजें हैं, ये सारे मीनिंग्स किस में आते हैं? मुहर्रम में आते हैं. तो वाई मुहर्रम, या जो भी हम कहते हैं ना 4 सेक्रेड मंथ्स, इनमें करने के कामों में देयर क्या चीज होती है? इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए आप थोड़ा सा गौर से सारे बच्चे सुने. खास तौर पे, वैसे तो सारा साल ही हमें हलाल हराम और इन चीजों का ख्याल रखना होता है, लेकिन खास तौर पे ये जो 4 सेक्रेड मंथ्स होते हैं, इसमें अगर कोई आप नेकी करते हैं तो उसका सवाब भी आपको ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर होली. जैसे खाना काबा, मक्का, मदीना क्या है? वो होली सिटीज हैं, सेक्रेड सिटीज हैं. वहां पे जाके जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा सवाब होता है एज कम्पेयर टू जब आप अपने घर में या दुनिया में किसी और जगह नमाज पढ़ते हैं. राइट? इसी तरह ये मंथ्स भी होली एंड सेक्रेड हैं. इनमें जब आप कोई नेकी का काम करते हैं तो आपको ज्यादा सवाब मिलता है एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स. सिमिलरली इन मंथ्स में अगर आप कोई गुनाह का काम करते हैं, अगर बंदा कोई चीज गलत काम करता है, तो उसका गुनाह भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर मंथ्स. ठीक है? ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि टू डू लिस्ट इन मंथ्स में, जो टू डू लिस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा जो हमें जिस चीज के बारे में कॉन्शियस होना है, वो किस चीज के बारे में कॉन्शियस होना है? कि हम कोई ऐसे काम ना करें जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना किया है. ठीक है? तो मुहर्रम का हमें मतलब पता चल गया. अब आप देखें कि क्या होता है कि
دو طرح کا ظلم ہوتا ہے. Let me share the other screen with you guys. Just give me 1 second. Okay. So in these months, Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Quran, Allah ta'ala kya kehte hain? فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Do not wrong yourselves in these sacred months. تو اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی بھی مہینے میں نہیں کرنا، لیکن خاص طور پر ان 4 months میں ہمیں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. اب ہم اپنے اوپر ظلم کس طرح کرتے ہیں؟ there are 2 ways of doing ظلم or injustice. okay, ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز کا رائٹ نہ دینا، یا کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا. ٹھیک ہے، تو اب 2 طرح کے ظلم ہوتے ہیں. Okay, this is again, if you're taking notes, you can write it down. There are 2 kinds of injustice that a person do. One, کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 اپنے اوپر ظلم کرنا. ٹھیک ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2 is دوسروں کے اوپر ظلم کرنا. اور جو ہم دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں apparently وہ بھی ہم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ because if you backbite someone, if you hit someone, if you make fun of somebody, اس کو تو آپ ٹیمپرریلی وہ ہرٹ ہو رہا ہے، لیکن اس کا گناہ کس کو مل رہا ہے؟ ہمیں ہی مل رہا ہے. تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں پھر ہم کیا ہو رہا ہے؟ ہم جنت سے دور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ظلم ہوتا ہے جو ہم ڈائریکٹلی اپنے اوپر کرتے ہیں، اور ایک ظلم ہوتا ہے جو ہم انڈائریکٹلی اپنے اوپر کرتے ہیں دوسروں پہ ظلم کر کے. Is this point clear? Say Alhamdulillah and give me type 1 in the chat so we can move on. There are 2 kinds of injustice that we do, اور ہمیں ان دونوں سے بچنا ہے, especially in these 4 months. جب ہم اس month میں محرم میں اس سے بچیں گے, this is kind of a training month. پھر ہم انشاءاللہ, because اسلامک ایئر کا اسٹارٹ ہو رہا ہے, جب ہم اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will help us باقی through out the year کہ ہم دونوں طرح کی انجسٹس سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. So let's move on. Now I need your participation. Get ready to raise your hands and to type in the chat. So we learned about 2 kinds of injustice. One type of injustice is that we do on ourselves. ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ڈائریکٹلی, اور دوسری قسم کا ظلم ہم دوسروں پہ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ہم انڈائریکٹلی اپنے اوپر کرتے ہیں. Now coming to the first type, ہم اپنے اوپر ظلم ڈائریکٹلی کیسے کرتے ہیں؟ Raise your hand. ہم اپنے اوپر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ Who is going to answer? What do you think? آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ہم اپنے اوپر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ Okay, raise your hand. You can reply in English or do any language that you're comfortable in. جی, ہم اپنے اوپر ظلم کیسے کرتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم حشام. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے. یس انایا اینڈ رافع, give me examples. Yes, Anaya and Rafi, unmute yourself. میم اگر جب ہم اللہ تعالیٰ کی نام پاسنگ کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا؟ بینگ اے مسلم ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز ہی پڑھنا چاہیے. بارک اللہ فیکم. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. جب ہم نماز نہیں پڑھتے, اور یا ہم بالکل بھی نہیں پڑھتے, یا پھر ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں, کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, یا آؤٹ آف 5 ہم 3 نماز پڑھ لیتے ہیں, 2 چھوڑ دیتے ہیں. سو what is this? This is doing ظلم on ourselves. ٹھیک ہے, اور اگر ہم نماز ویسے ہی جو نماز نہیں پڑھتا, it's a major sin, it's such a big sin, لیکن اگر ہم جان بوجھ کے اسپیشلی محرم یا سیکرڈ منتھس میں نماز نہیں پڑھتے تو اس کا گناہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے سب بچے, بیکاز ابھی آپ لوگوں نے اپنی ایج لکھی تھی, ماشاء اللہ یو آل آر گرون اپس, تو سب بچے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, نیور. اور اگر آپ کو کوئی چیز مشکل لگتی ہے, کبھی لیزینس ہوتی ہے, کبھی صبح اٹھنے کا دل نہیں چاہتا, کبھی کوئی چیز کرنے کا دل نہیں چاہتا, تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رائٹ اوے. آپ کہا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ, او اللہ میرے اندر پاور نہیں ہے لیکن آپ جو ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو گیو می پاور کہ میں اٹھ کے نماز پڑھ سکوں. ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ورس ہے کس کس کو آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کس کس کو یہ آتا ہے عربک میں؟
पढ़ना सबको आता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। तो जब भी आपको लेजीनेस हो रही हो, जब भी आपका दिल नहीं चाह रहा, जब भी आपको मुश्किल लग रहा है, तो आपने क्या पढ़ना है? आपने बस पढ़ते जाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला, और इमेजिन करना है अपने आप को कि आई कैन नॉट डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो यू आर एक्चुअली आस्किंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू हेल्प यू डू इट। और इसी तरह अगर हम कोई चीज बैड कर रहे हैं, हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, और हमसे ये हैबिट नहीं छूट रही, अगर हम 5 टाइम्स नमाज हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम बीच में डंडी मार देते हैं और हम 5 टाइम्स नहीं पढ़ पा रहे, तो दुआ करें अल्लाह ताला से, और उठते बैठते जब भी याद आए ना, ये पढ़ते रहा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि अल्लाह ताला गिव मी पावर। कोई भी बैड हैबिट अगर आपको पता है आप में है और आपसे वो बैड हैबिट नहीं छूट रही, तो उस बैड हैबिट को अपने माइंड में रखते हुए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहा करें, और आप देखें कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हेल्प करते हैं और आपसे वो बैड हैबिट छुटवाते हैं। ओके, यस हसन अली, यू वांट टू शेयर समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ हसन। ओके, जी मैम। जी जी, अल्लाह पाक ने जो चीज़ें हराम की हैं उसको जी, हलाल समझना, ये आई थिंक अपने ऊपर सबसे बड़ा जुल्म है, और जो अल्लाह बारक पाक ने हलाल की है उसको हराम समझना अपने ऊपर ये बड़ा जुल्म है। बेशक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट जुल्म और व्हाट इज द बिगेस्ट सिन? लेट्स सी, व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट जुल्म, जिसको कुरान में बिगेस्ट जुल्मुन अज़ीम कहा गया है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? यस मिनाहिल, लेट मी गिव यू माइक। यस मिनाहिल। मैम शिर्क। शिर्क, बारकल्लाहु फीकुम। सो सबसे बड़ा जुल्म जो एक इंसान अपने ऊपर करता है ना, वो क्या है? शिर्क है। और शिर्क क्या होता है? कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को एसोसिएट कर लेते हैं, मतलब हम समझते हैं कि किसी बंदे में भी पावर है, बंदे में या किसी चीज में या किसी भी क्रिएशन में, मखलूक में वो पावर है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बीमार होते हैं तो हमें शिफा कौन देता है? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बारकल्लाहु फीकुम हसन। तो जब हम बीमार होते हैं तो हमें क्योर कौन करता है? शिफा कौन देता है? टाइप इन द अल्लाह सुब्हानहू व तआला, राइट? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शिफा देते हैं। डू यू थिंक मेडिसिन शिफा देती है या डॉक्टर शिफा देते हैं? हम कभी ऐसे कहते हैं उस डॉक्टर के पास मैं गई तो मैं ठीक हो गई, या वो मेडिसिन मैंने खाई तो मैं ठीक हो गई। ठीक है, वो मेडिसिन या वो डॉक्टर अल्लाह ताला ने सबब बनाया, बट वी शुड ऑलवेज ऑलवेज से कि हमें ये कहना चाहिए कि उस मेडिसिन में अल्लाह ताला ने मेरे लिए शिफा रख दी। या आप ये कह सकती हैं कि मैंने वो मेडिसिन खाई और मैं ठीक हो गई बिइज़्निल्लाह, बिइज़्निल्लाह, विद द इज़्न ऑफ अल्लाह, विद द परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, हमें वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। बाज़ औक़ात हम ऐसे सेंटेंसेस कह देते हैं कि उसकी डॉक्टर की वजह से मुझे शिफा हो गई, मैंने ये किया ना, मैंने उस टाइम मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो मेरा दिमाग काम किया और इसलिए मैं एक्सीडेंट से बच गई। नहीं, हमें हमेशा कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस टाइम मेरे ज़हन में डाल दिया और मुझसे इस चीज़ से बचा लिया। हमें हमेशा अपने वर्ड्स में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की तौफीक से होता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इफ यू गेट अ सक्सेस, इफ यू गेट ए ग्रेड और लाइक रियली गुड मार्क्स इन योर क्विज और टेस्ट, तो हमें क्या कहना चाहिए? ओह, आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन और आई गॉट ए ग्रेड बिकॉज आई वर्कड रियली हार्ड। हमें ये कहना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, इसलिए मैंने आई वर्कड रियली हार्ड, आई डिजर्व्ड इट, आई अर्नड इट। हैव यू एवर हर्ड दीज सेंटेंसेस? आई अर्नड दिस सक्सेस, आई डिजर्व्ड इट। समटाइम्स हम कहते हैं ओह आई एम सेल्फ मेड, मैंने तो खुद से मैं बना हूं ये स्क्रैच। नहीं, हमें हमेशा क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ से शुरू करनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये नेमत अता कर दी। कुछ भी हो, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट करें। कुरान
کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ الحمدللہ. سب سے پہلا کلمہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جو سکھایا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں پھونکی، پروفٹ آدم علیہ السلام ہی سنیزڈ، انہوں نے چھینک ماری اور اللہ ہی نے ان کو سکھایا، تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلا ورڈ جو وہ جنت میں داخل ہوتے ہی کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. تو اس کی پریکٹس جو دنیا میں کرے گا ابھی، جب ہر چیز پہ ہم الحمدللہ کہیں گے، چاہے گڈ ٹائمز ہیں چاہے بیڈ ٹائمز ہیں، تو آپ دیکھیں کیسے پھر ہماری لائف میں اتنی ساری برکہ بھی آئے گی اور کتنے پازیٹیو چینجز آئیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑا ظلم کیا انسان اپنے اوپر کرتا ہے؟ شرک کر کے. تو اس سے ہمیں بچنا. ٹھیک ہے. بالکل. اور جب ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، ہمیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا. یہ نہیں سوچنا لوگ کیا سوچیں گے، فلاں کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. نہیں. اسی طرح ہمیں لوگوں کو دکھانا بھی نہیں ہے. بعض اوقات جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم بہت اچھا کچھ بھی، ہم نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی پڑھتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم سارے کام بڑے اچھے اچھے کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا دنیا میں سے، انسانوں میں سے، ہیومنز میں سے، تو تب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بیڈ چیزیں بھی کر لیتے ہیں. پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم کانشیس ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے تو ہم اپنے گیجٹس پہ، اپنے فون پہ، ٹی وی پہ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیے ہیں دیکھنے سے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تب بھی کوئی برا کام نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. رائٹ. تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے تو پریٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ شرک اصغر ہوتا ہے، ریاکاری، جب ہم شو آف کرتے ہیں اچھی اچھی چیزیں، ہم چیریٹی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھا کے، پکچرز لے کے، یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سارا وہ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو نماز آپ نے صرف تب نہیں پڑھنی جب آپ کے پیرنٹس دیکھ رہے ہوں یا جب وہ آپ کو کہیں، آپ نے تب بھی پڑھنی ہے جب کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ آپ نے نماز پیرنٹس کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھنی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے ڈفرینٹ کائنڈز آف ظلم جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ظلم ہو گئے جو ہم عبادات کی بات ہم نے کی نا، کہ نماز نہیں پڑھے ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بعض اوقات جیسے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، ہمارا ڈریس کوڈ، اب لڑکوں کے لیے بھی ڈریس کوڈ ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ڈریس کوڈ ہے. جب ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جب ہم اس طرح سے ڈریس اپ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اگر لڑکیاں اپنے آپ کو پراپر کور نہیں کرتی، اور اسی طرح بوائز کا بھی صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا بوائز کے لیے نہیں ہے، بوائز کے لیے بھی ڈریس کوڈ ہے. ٹھیک ہے. ان کا بھی آپ کے گھٹنے جو ہوتے ہیں نیز سے نیچے، آپ اگر شارٹس پہنتے ہیں تو آپ کی نیز سے نیچے ہونا چاہیے، نیز ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح بیلی بٹن تک تو سارا ہی کور ہونا چاہیے، ویسے باقی بھی کور ہونا چاہیے. لیکن جب ہم ان اپروپریٹ ڈریس اپ ہوتے ہیں تو اب وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیزیں، اسی طرح میں اس لیے بیسک چیزیں کہہ رہی ہوں، نماز، ڈریس کوڈ، کیونکہ ہماری ایوری ڈے لائف کی چیزیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اب کسی کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں جا رہا، کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم محرم اور سیکرڈ منتھس میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہو رہا ہے. دوسری ٹائپ آف ظلم ہوتا ہے جو ہم دوسروں پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم دوسروں پہ کرتے ہیں، اور جو ہم دوسروں پہ کرتے ہیں وہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم اپنے اوپر ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک منٹ، just let me show you the other screen. جب ہم دوسروں پہ کر رہے ہوتے ہیں ظلم، وہ ایکچولی ہم دوسروں پہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہم اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ مجھے کچھ ایگزامپلس دیں گے کہ کیسے ہم دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ یس انایا اینڈ رافع. میم جی. میم سلک کی معافی ہے؟ شرک، ویری گڈ کوشچن. بارک اللہ فیکم انایا اور رافی، آپ دونوں میں سے جس نے بھی پوچھا ہے، ویری گڈ کوشچن. آپ کی ایج کیا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے اتنا زبردست کوشچن پوچھا ہے. میم میں 8 ایئرس کا ہوں. 8 ایئرس کے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت دے. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میک یو امنگ دا اسکالرز آف اسلام. آمین. کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے
جو آپ نے پوچھ لیا، جو میں بتانا بھول گئی تھی اور الحمدللہ آپ نے پوچھ لیا، شرک کی معافی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک جو ہے نا، دو طرح کے شرک ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے میجر شرک، ایک ہوتا ہے مائنر شرک. ٹھیک ہے، شرک اکبر، شرک اصغر. جو میجر شرک ہو یا مائنر شرک ہو، کسی بھی شرک کی معافی نہیں. ٹھیک ہے، اگر انسان توبہ نہیں کرتا، توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو کسی بھی شرک کی معافی نہیں. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. جو میجر شرک کرتا ہے نا، جیسے کرسچنز ہیں، جیسے جیوز ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو کہتے ہیں کوئی اللہ ہے ہی نہیں، یہ تو اگر بغیر توبہ کیے مر گئے تو ان کے لیے تو ہمیشہ کی جہنم ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جو جا کے مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتے ہیں، اینیمل سیکریفائس کرتے ہیں، یہ بھی سارے کیا ہیں؟ یہ میجر شرک ہے. یہ میجر شرک ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں. تو جو میجر شرک کرتا ہے، اگر وہ میجر شرک کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلم فوت نہیں ہوتا، وہ اسلام پہ فوت نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے مائنر شرک، اور مائنر شرک کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں جیسے شوئنگ آف، ریاکاری. ٹھیک ہے، اور اس طرح اور چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. تو اگر کوئی مسلمان مائنر شرک کرتا ہے یا شرک اصغر کرتا ہے، تو کتاب التوحید ایک بہت فیمس بک ہے آف توحید، اس کی ایکسپلینیشن میں اسکالرز کہتے ہیں، اس میں آیا کوٹ کرتے ہیں شرک والی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک یا شرک سے کم، شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس سے کم یا اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور جس کی چاہے سزا دے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر کوئی مسلمان بھی مائنر شرک کرتے ہوئے بھی فوت ہو جاتا ہے اور اس پہ وہ توبہ نہیں کرتا، تو اسکالرز کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کی معافی نہیں ہے. اس کا کچھ عرصہ سے مراد جتنا بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اس کو جتنی اس کی سزا ہوگی، وہ پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی سزا ہوگی اور پھر وہ ایونچولی جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن جو میجر شرک کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. جی، Is it clear? It was a very good question. اللہم بارک. میں ابھی ٹائم شارٹ ہے، ہمارا ٹاپک شرک نہیں ہے، ورنہ میں اس کو مزید ایکسپلین کرتی. جی انایا، آپ کو کوئی اور کوشچن؟ saying something. Ma'am, may I saying something? شور، بسم اللہ. Ma'am, جی جی بیٹا بولیے. میجر شرک کیا ہوتا ہے؟ میجر شرک ہوتا ہے، جیسے بھی میں نے کہا نا، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بجائے لوگوں سے دعا کریں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں، لو کوئی اور اللہ، جیسے کرسچنز ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی آپ نے سمجھو کہ جی اللہ تعالیٰ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. سو دس از کائنڈ آف اے میجر شرک فار یور ایج. ابھی میں اتنا ہی سمجھا سکتی ہوں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ بڑے ہوگے تو پھر آپ کو اس کی اور زیادہ ڈیٹیل سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس بیسیکلی آپ یہ سوچو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرو، کسی اور سے مانگو، یا آپ سمجھو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس پاور ہے، یا کوئی مزاروں پہ جا کے جو قبروں پہ سجدہ کرنا، ان سے مانگنا. So this is all in major shirk. Okay. So now let's come to the second category. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمارے پاس ٹائم کم ہے، so let's quickly move on to the next category، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو کیا اپنے نفسوں پہ ظلم نہیں کرنا ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اور دوسروں پہ بھی ظلم نہیں کرنا. کیوں؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے. منا از اے پلیس ان سعودی عرب. جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو منا میں ہمیں جانا، اسٹے کرنا ہوتا ہے. تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کیا رپلائی کیا؟ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوز دی بیسٹ، وہ بہتر جانتے ہیں. پھر رسول اللہ نے کہا کہ آج ٹوڈے از اے سیکرڈ ڈے.
ٹھیک ہے، آج ایک بہت ہی محترم دن ہے، حرام دن ہے، اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ کون سے ہم کس جگہ پہ ہیں. حالانکہ صحابہ کو پتا تھا کہ وہ منا میں ہیں، لیکن سٹل آپ دیکھ رہے ہو کہ رسپیکٹ، وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی رسپیکٹ شو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول نوز دی بیسٹ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم سیکرڈ پلیس میں ہیں، ڈے بھی سیکرڈ ہے، پلیس بھی سیکرڈ ہے. پھر انہوں نے پوچھا ڈو یو نو وچ منتھ از دس؟ تو پھر سے صحابہ نے سیم رپلائی کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دس از اے سیکرڈ منتھ. حج کس منتھ میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں ہوتا ہے نا، ذی الحجہ از آلسو اے سیکرڈ منتھ. پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب ساری سیکرڈ چیزوں کی بات کر لی، پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کا خون، جان، مال، عزت بھی ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کی ہے جیسے آج کی اس مہینے کو، اس جگہ کو حرام کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو مرڈر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کا قتل نہیں کر سکتا، اس کو ہارم نہیں کر سکتا، اس کو ہرٹ، خالی قتل ہی نہیں، اس کو ہرٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کو بغیر وجہ کے ہٹ بھی نہیں کر سکتا، اس کی پراپرٹی، اس کا مال، اس کی ویلتھ کو انجسٹلی، ظلم، غلط طریقے سے دھوکہ دے کے کھا بھی نہیں سکتا. اسی طرح اس کی جو عزت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں کھیل سکتا. فار ایگزامپل جب ہم کسی کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں اس کی پیچھے، تو کیا ہے، ہم اس کی کیا کریں، ہم اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اسی طرح جب کچھ کسی کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں، رومر سنتے ہیں، ہم آگے سے آگے لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں، سم تھنگ بیڈ ہم کسی کے بارے میں، کیریکٹر کے بارے میں سنتے ہیں، تو اب کیا ہوتا ہے، اگر ہم آگے سے آگے پاس آن کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے آنر کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی. بعض اوقات ہمیں کوئی کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اس نے یہ کیا، یا ہم خود سے ایزیوم کر لیتے ہیں، بدگمانی خود سے خود سوچ لیتے ہیں، وہ میرے فرینڈ نے یہ نہیں کیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ he doesn't like me or he doesn't want to share his things with me. ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم ہو، لیکن ہم we start thinking negative about other people. سو یہ بھی کس میں آتا ہے، یہ بھی بدگمانی میں آتا ہے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کسی کو کچھ کرتا بھی دیکھو نا، تو still give them excuses. یہ نہیں کہ آپ سوچو ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ایسی، this and that, thinking bad, start thinking bad about others. No, we cannot talk bad about any believer. کسی مسلم کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی منہ کھولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور اسپیشلی اگر ہم محرم کے مہینے میں اور رجب اور ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، جو 4 سیکرڈ منتھس ہیں، اس میں اگر ہم اس طرح کی کوئی چیز، ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر ہم اس میں کرتے ہیں ایسی کوئی حرکت، تو اس کا گناہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یس عنایہ، انمیوٹ یور سیلف. آپ کچھ saying something. شور. میم جی بیٹا. میم ایک بندے نے 100 قتل کیے تھے، تب بھی اس کی معافی تھی. سی، اس نے میجر سن کیا تھا لیکن اس نے شرک نہیں کیا تھا. تو اگر آپ دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا. ایون شرک جیسا میجر سن، ایون شرک، میجر شرک جیسا اتنا بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، وہ بھی اگر دنیا میں کوئی توبہ کر لیتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ الغفور، اللہ الغفار. Allah is so merciful, Allah is so forgiving. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے، اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے، کہ اگر ہم دنیا میں معافی مانگیں. ٹھیک ہے، جو دنیا میں معافی مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی معافی مانگے بغیر فوت ہو جاتا ہے شرک کرتے ہوئے، تو وہ معاف نہیں ہے. لیکن شرک کے علاوہ کوئی بھی میجر سن اگر کوئی کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے، تو پھر اب وہ اللہ تعالیٰ اور اس بندے کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے. ٹھیک ہے، وی کی ناٹ سے اینی تھنگ. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اگلی حدیث کہ مسلمان کا خون، اس کی پراپرٹی، اس کا آنر جو ہے وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اسی لیے ویری گڈ علی فیصل، بارک اللہ فیکم، کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے پازیٹیو سوچنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ہیپی رہتے ہو.
جتنے بھی آج کل ڈپریشن ہیں، انزائٹیز ہیں، یہ ہمارے فیئرز ہیں، ان سب کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ ہماری نیگیٹو تھنکنگ. آپ جتنا پازیٹیو سوچنا شروع کر دو گے نا، جتنا پازیٹیو آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو گے، کبھی بھی یہ نہ سوچو او میرے پاس یہ کیسے ہوگا، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، کیسے میرا کام ہوگا، یا اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے کمپیئر کرتے رہنا، مجھے تو یہ بھی نہیں کرنا آتا، وہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ، مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا تھا when I was a newborn baby. کس نے مجھے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا. تو جس نے سب کچھ سکھایا ہے وہ مجھے یہ بھی سکھا دے گا جو میں کرنا چاہتی ہوں. جس کے پاس سب کچھ ہے، سارے خزانے ہیں، وہ مجھے دے دے گا. مجھے اس سے پریشان نہیں ہونا کہ وہ کیسے دے گا. وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے وہ کس طرح سے دے دے. miracles you see happen. تو اس لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ سے دعا کرنی اور اپنی طرف سے کوشش کرنی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی اور اللہ تعالیٰ سے بھی پازیٹیو رہنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے. اور کبھی بھی بار بار بھی گناہ ہو جائے نا، شیطان بعض اوقات کہتا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ جھوٹ بولتا ہے لیٹس سے، اور وہ نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن شیطان پھر سے اس کو ٹیمپٹ کرتا ہے، پھر سے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، یا کوئی ایسی حرکت، ہیبٹ، بیڈ ہیبٹ جو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اور پھر سے شیطان آپ کو ٹیمپٹ کرتا ہے. آپ ہر دفعہ سچی توبہ کرتے ہیں لیکن پھر کرتے ہیں پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو ڈپریس کرتا ہے. او تمہاری توبہ تو قبول نہیں ہوگی بیکاز تم ہر بار بار یہ کرتے ہو. نو، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی آپ نے اچھا گمان کرنا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ، آپ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، جب بھی اللہ سے سچی توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ will forgive every sin and all the sins, no matter how big the sin is, no matter how many the sins are. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی اچھا گمان رکھنا ہے. لوگوں سے بھی جب آپ ان کے بارے میں اچھا سوچو گے اور جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کرو گے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی کسی نے کچھ غلط کر بھی دیا، دیر واز اے اسٹوری، ایک دفعہ میں نے ایک بندے کی سنی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی بندے نے ایک کیلے کا چھلکا پھینک دیا زمین پر. تو ہی سیڈ کہ آئی گاٹ ریئلی میڈ، اور میں اس کے پاس گیا، حالانکہ ڈسٹ بن بھی پاس تھا، اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے اس کو خوب سنائی کہ تم نے یہ کیلے کا چھلکا زمین پہ پھینک دیا ہے، بن پاس تھا، تم نے بن میں کیوں نہیں پھینکا، یہ وہ. تو کہتے ہیں پھر اس بندے نے بتایا، کیونکہ وہ پارک ہاسپٹل کے باہر تھا، تو اس بندے نے بتایا ایکچولی مائی وائف از ریئلی سک، اور وہ میں سارا دن ساری رات اس کے ساتھ جاگتا رہا. I was in the hospital with her، اور ابھی مجھے تھوڑی سی بریک ملی ہے تو بس میں کیلا کھانے لگا تھا، کھانے کے لیے باہر آیا تھا، تو میرا ذہن my mind wasn't here، پتہ نہیں میرا کس ذہن کہاں تھا، تو میں نے غلطی سے پھینک دیا، تو میں ابھی اٹھا کے بن میں پھینک دیتا ہوں. سبحان اللہ. سو بعض اوقات پیپل ہیو جینون، بظاہر وہ کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وی ڈونٹ نو واٹس دا ریزن بیہائنڈ اٹ، اور ہم اتنی جلدی ان سے بدگمان ہو جاتے ہیں. وی تھنک او دے ڈونٹ نو اینڈ دے آر لیزی اور دے آر دس اینڈ دیٹ. یہ بدگمانی ہے. اور جب وہ یہ بھی ایک پبلک اسپیکر تھے جنہوں نے یہ بات شیئر کی تھی، یہ انسیڈنٹ شیئر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جب اس نے یہ کہا تو میرا دل کیا کہ جیسے زمین پھٹ جائے اور میں کہاں جاؤں. سبحان اللہ. سو دس ہیپنس. اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم برا گمان کرتے ہیں. کبھی بھی نہ لوگوں سے برا گمان کریں. جب بھی آپ کسی کو دیکھیں، آپ نے کسی سے کوئی جج نہیں کرنا. نیور جج ادر پیپل. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح always have good think good about them. پازیٹیو سوچے، اس سے آپ ہیپی رہیں گے. سب سے زیادہ فائدہ اللہ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں پازیٹیو سوچنے کا آپ کو خود ہوتا ہے کہ آپ ہیپی رہتے ہو. کہ آپ ہیپی رہتے ہو، آپ انرجیٹک رہتے ہو، آپ اچھی چیزوں میں یوز کر سکتے ہو. پھر اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ، جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں تو ہمیں کتنی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں نا اللہ کے گھر کی، کہ وہ ادھر آ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، اللہ کا گھر ہے، کعبہ کی طرف پاؤں نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. ہم کتنی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو مومن کی، ایک مسلمان کی عزت، اس کی رسپیکٹ کعبے کی عزت، کعبے کی حرمت یا رسپیکٹ سے 3 times more ہے. Can you believe that? This is again from حدیث کے مفہوم میں سے ہے. ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے 3 times زیادہ ہے. لیکن ہم انسانوں کی کیا اس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں. سم ٹائمز جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں ان کی تو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کے ہوتے ہیں، ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں ایج میں، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یا کوئی سوسائٹی کے لحاظ سے کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی آپ کا ہیلپ ہوتی ہے، ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے، اسکول میں کالجز میں کوئی ہوتا ہے، کوئی چوکیدار ہوتا ہے، کوئی اور بندہ، کوئی مانگنے والا ہی ہوتا ہے،
اس کی کیا ہم اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو اب آپ سوچیں کہ ہر مومن کی جو عزت ہے وہ کعبے کی عزت سے 3 times more ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد نہیں رہتی، اور جب ہم ان میں سے کسی کو ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں تو ایکچولی ہم کیا ہوتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈسریسپیکٹ کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ان کی رسپیکٹ کرو. ٹھیک ہے، سو لیٹس ناؤ ڈو اے کوئک کوئز. اب آپ لوگوں کے سامنے نا کچھ آپشنز. اچھا اس سے پہلے ایک اور چیز، یہ تو کعبے کی حرمت ہو گئی نا، اب اس کے بعد 2 کام ہیں کرنے کے. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے پڑھ لیا کیا کہ آپ یہ جو ہے محرم میں 2 میجر جو کام کرنے والے ہیں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، ہر بلیور ڈس بلیور اینیمل، اللہ تعالیٰ کی ساری کریشن کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی ڈس رسپیکٹ نہیں کرنی. اور دوسرا جو مین چیز ہے جو ہمیں محرم میں کرنی ہے وہ ہے 9th اور 10th کا روزہ. اس کی بہت فضیلت ہے، پورے ہی محرم میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر 9th اور 10th آف محرم کے روزے کی بہت فضیلت ہے. اور 10th کے جو 10 ذی الحج یعنی کہ کل ٹمورو جو 10th آف ذی الحج ہے، پاکستان میں سنڈے اور باقی انٹرنیشنل کنٹریز میں سیٹرڈے کو 10th آف ذی الحج پر سوری ناٹ ذی الحج 10th آف محرم بن رہا ہے. عاشورہ کا روزہ جو رکھے گا اس کا ریوارڈ کیا، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پریویس 1 ایئر جو لاسٹ ایئر تھا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ویسے ہی محرم کے پورے مہینے، محرم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا منتھ کہا ہے، اور جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے اس کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے کتاب اللہ، قرآن، بیت اللہ، خانہ کعبہ، عبد اللہ، اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے، اور ہم سارے عبداللہ ہیں، all human beings اور all believers are what عبداللہ، اس لیے سب believers کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے. تو عاشورہ کا روزہ 10th کا روزہ ہے، لیکن پروفٹ یہ کون رکھتے ہوتے تھے؟ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ رکھتے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی. ٹھیک ہے، اس دن کیا ہوا تھا، جو آپ لوگوں نے سٹوری سنی ہوگی پروفٹ موسیٰ کی، کہ جو اوشن تھا، سمندر تھا، وہ 2 پیسز میں سپلٹ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا تھا. پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اپنی نیشن کو لے کے نکل گئے تھے، وہ سیو ہو گئے تھے، اور فرعون ڈوب گیا تھا اس میں. تو شکر گزاری کے طور پہ پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے فالوورز شکر گزاری کہ اللہ نے ان کو بچایا، شکر گزاری کے طور پر اس دن روزہ رکھتے تھے. تو پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھی زیادہ ہمیں حق ہے کہ ہم اللہ کی شکر کی گزاری پہ روزہ رکھیں. لیکن انہوں نے کیا کہا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں زندہ رہا تو نیکسٹ ایئر سے میں 9th اور 10th دونوں کا روزہ رکھوں گا. ریزن، اب ہم بینگ مسلم 2 ڈیز میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو آئیڈیا ہے؟ یہ ہمیں بات پتہ ہونی چاہیے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. ہم 9th 10th کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ باقی موسیٰ علیہ السلام ان کے فالوورز جو یہودی ہیں وہ تو خالی 10th کا رکھتے ہیں، تو ہم کیوں 9th اور 10th کا رکھتے ہیں؟ کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم ان سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کریں گے. تو اس سے ہمیں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ لیسن آف فار لائف ملتا ہے کہ مسلمس کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا ہے. ٹھیک ہے، وی آر لیڈرس. ہمیں دوسری نیشنز کو فالو نہیں کرنا کہ ہمیں کرسچنس کا یہ چیز پسند ہے یا کسی اور کی کوئی اور چیز پسند ہے، ہندوز کا کوئی اور فیسٹیول پسند ہے تو ہمیں ان کی چیزیں اچھی لگے تو ہم ان کو فالو کریں. نہیں، ہم فالو اپنے میسنجر، ہمارے رول ماڈل کون ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان کو فالو کریں گے، ان کی وے آف لائف کو فالو کریں گے. جب ہم ان کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ان سے ہمیں ان جیسا نہیں بننا، ان سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ بنانے کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یا 9th 10th کا روزہ رکھیں گے یا ہم 10th کے آپ 10th 11th کا بھی رکھ سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری چیز ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم 9th 10th کا روزہ رکھیں گے یا 10th 11th کا رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ینگ ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہے یا کوئی سک ہے یا کوئی اولڈ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ٹریول کر رہا ہے، تو اگر وہ 2 دن کسی ریزن کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ خالی 10th کا رکھ سکتا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ 10th کا رکھ لے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یس رافع عنایہ، آپ کوئکلی مائک لیجئے، پھر ہم ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں.
Ma'am, up to Rafi saying something. अब Rafi को कुछ बोलना है. Yes, Rafi? Abdul Rafi? मैम, जी? कोई ऐसा गुनाह है जिसकी माफी ना होए? बेटा कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी माफी नहीं है. अगर आप माफी मांग लोगे, मतलब अगर माफी शिर्क की भी अगर आप माफी मांग लोगे तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे. ठीक है, तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है जिसको अल्लाह ताला माफ ना करें अगर आप माफी मांगे, लेकिन माफी मांगना अल्लाह ताला से मस्ट है. ठीक है, चलें. हकूकुल इबाद, हसन, यस, हकूकुल इबाद में बंदे से भी माफी मांगनी जरूरी है अल्लाह के साथ साथ, लेकिन अगर आप अल्लाह से माफी मांग लेते हैं और बंदे से भी माफी मांग लेते हैं, ये फिर एक सेपरेट टॉपिक चलता है. इस पे भी हम फिर कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह. तो ये है. तो अब आप लोगों को पता चल गया मुहर्रम के 2 मेन थिंग्स क्या हैं करने की. एक है रोजा रखना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस महीने में रोजा रखना, और खास तौर पे 10th ऑफ मुहर्रम का जरूर रोजा रखना, चाहे बच्चे भी हों. सहाबियात उनके छोटे छोटे बेबीज होते थे ना, उनको भी रोजा रखवाती थी, और बच्चे जब रोते थे उनको वो डॉल्स और ऐसा देख के डिस्ट्रैक्ट कर देती थी. दिस शोज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग ऑन 10th ऑफ मुहर्रम. और सेकंड चीज थी कि हमें किससे बचना है, बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल होने से बचना है. तो चलें, अब आप सब लोग रेडी हैं, हम एक क्विज कर लें बिफोर एंडिंग इंशाल्लाह ताला. लेट मी शो यू द क्विज. लेट्स बिगिन विद द क्विज. ओके, सो आपने कैसे करना है, आंसर आपने कैसे देना है जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी. अगर तो आप उस स्टेटमेंट से अग्री करेंगे तो थम्स अप का साइन देंगे, और अगर आप डिसअग्री करेंगे तो आप थम्स डाउन का साइन देंगे. ठीक है, इंशाल्लाह ताला. ठीक है, चलें, लेट्स बिगिन. चलें. Ramadan is also one of the 4 sacred months. True or false? अभी हमने सीखा था जो 4 sacred months हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने sacred कहा है, क्या उसमें रमजान included है? चलें, बारकल्लाहु फीकुम. जिन्होंने thumbs down किया है उनका आंसर राइट है. जिन्होंने thumbs up किया है, रमजान itself वो भी sacred month है, लेकिन वो इन मुहर्रम हराम महीनों में नहीं आता है. ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. We should fast only on 10th of Muharram, right or wrong? क्या हमें सिर्फ 10 को फास्ट करना चाहिए? नो. बारकल्लाह फीकुम, हमें 2 दिन फास्ट करना चाहिए, और इसकी अभी हमने रीजन देख ली थी. क्यों? क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं और हमें ज्यूज यहूदियों से डिफरेंट होना है. अच्छा, I can tease my friend because I know he or she won't mind. True or false? Are you guys sure? बाज़ औक़ात हम फ्रेंड्स का मजाक उड़ा रहे होते हैं, सारे फ्रेंड्स ही बैठे होते हैं, और जिसका हम मजाक उड़ा रहे होते हैं वो भी हंस रहा होता है हमारे साथ या हंस रही होती है, तो फिर भी हम नहीं मजाक उड़ा सकते? फिर भी नहीं उड़ा सकते? व्हाट डू यू थिंक? फिर भी नहीं उड़ा सकते. ऑल ऑफ यू आर राइट. ठीक है, जिसने किसी एक ने थम्स अप किया है, मेक श्योर हम फिर भी नहीं उड़ा सकते, बिकॉज जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं वो अगर हमारे मुंह पे हंस भी रहा है, मे बी वो अंदर से कितना हर्ट होता है. हम खुद भी हों, किसी को अच्छा लगता है कि उसका मजाक उड़ाया जाए? बाज़ औक़ात जस्ट फॉर फन से या जस्ट टू इग्नोर जिसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है वो हंस देता है, लेकिन इट डजंट मीन कि ही और शी लाइक्स इट. ठीक है, और ये किस में आता है? ये बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल में आता है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ज्यादा गुनाह होता है. ठीक है, खास तौर पे मुहर्रम में. My younger sister or brother doesn't need any thanks for bringing me a glass of water. Is it right or wrong? अच्छा, अभी फिर एक थम्स अप है. जिन्होंने थम्स डाउन किया है, यू आर राइट. बेशक हमारे से कोई छोटा है, अगर वो हमारा कोई काम करता है तो हमें उसको थैंक्स करना चाहिए, और ख़ास तौर पे घर वालों को, अपने पेरेंट्स को थैंक किया करें. वो आपके लिए सारा दिन, आपकी अम्मी, आपके अब्बू काम करते हैं, इवन आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपको बाज़ औक़ात हम कहते हैं चाहे ग्लास पानी पकड़ा दो, ये बुक पकड़ा दो, ये चीज़ ठीक कर दो, वो चीज़ कर दो. हम उनको इतना, हेल्पर्स को भी बिल्कुल हिशाम, हम उनको इतना थैंक्स नहीं करते. लेकिन यही हम जब मार्केट में जाते हैं, कोई हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे, कोई फ्रेंड हमारे लिए कुछ छोटा सा भी कर दे, और हम उन्हें इतना थैंक्स या जज़ाकल्लाह खैर, कितना कुछ हम उन्हें कह रहे होते हैं. तो हमें सबको, इवन जो हमारे घर वाले हैं, उनको भी हमें थैंक्स करना चाहिए. दिस इज अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट. जो हमसे एज में छोटा भी होता है उसकी भी रिस्पेक्ट हमें करनी है, सिर्फ बड़ों की नहीं करनी, छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी. Observing the fast of 9th and 10th Muharram is a part of loving our prophets, Musa alayhi salam and Prophet sallallahu alaihi wasallam. What do you guys think? True or false?
True. Allahumma barik. जिन्होंने thumbs up दिए हैं, barakallahu feekum. Next is, we will listen to our ayah bajis in the school as it is also the part of respecting people. स्कूल में आया बाजीज, घर में अगर आपके कोई हेल्पर्स हैं या कोई भी चौकीदार है, गार्ड है, ड्राइवर है, माली हैं, कोई भी हैं, उनकी क्या हमें रिस्पेक्ट करनी, उनकी बात सुननी चाहिए, उनके साथ हमें पोलाइटली बोलना चाहिए या गुस्से में बोलना चाहिए या चीख के बोलना चाहिए, ऐसे नहीं, उनकी भी रिस्पेक्ट है, ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट है। जो बेगर्स आते हैं, कभी आप गाड़ी में बाहर निकलते हैं, कोई आपसे मांगने के लिए बच्चा आ जाता है, कोई बड़ा आ जाता है, उनको कैसे हम कहते हैं, हटो, गाड़ी ना खराब करो, पीछे हो जाओ, इस तरह तो नहीं हम कहते। ये भी डिसरिस्पेक्ट है। अगर हम कुछ उनको देना नहीं चाहते तो बस आप दुआ दे दें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है तो आप एक अच्छी वर्ड्स दुआ दे दें। फिर भी अगर वो कर रहे हैं, नॉक किए जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप इग्नोर कर दें, आप शीशा ऊपर कर लें, मुंह साइड पे कर लें, लेकिन अपनी जुबान से दूसरे को हर्ट ना करें, ठीक है, अपने वेज से दूसरे को हर्ट नहीं करना है इंशाल्लाह। ओके, I can bully the newcomers and make fun of them. Is it allowed? No, barakallahu fikum. I strongly believe that listening to my mom and dad can make Allah subhanahu wa ta'ala happy. अगर आप अपने अम्मी अब्बू की बात मानते हैं, सुनते हैं, तो क्या अल्लाह ताला खुश होते हैं? जी, तो नियत क्या होनी चाहिए? नियत ये नहीं होनी चाहिए कि अम्मी अब्बू खुश हो, नियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला खुश होते हैं, इसलिए मैं अम्मी अब्बू की बात मानूं। अगर हम अल्लाह को खुश करेंगे ना, अल्लाह ताला बाकी लोगों को हमसे खुश कर देंगे, ठीक है। और अगर अल्लाह ताला खुश होते हैं जिस काम से, चाहे बाकी कोई नहीं भी खुश होता, तो हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। The main goal is Allah Ta'ala should be pleased with us. If my dad is not letting me buy something, it means he doesn't love me. Do you think that is true? No. ठीक है, वो हमसे मोहब्बत करते हैं एंड दे नो बेटर। अगर हमें कहीं जाने नहीं देते, किसी चीज से मना करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हों, चीखें, लड़ें, नहीं। पेरेंट्स के साथ अपनी वॉइस भी लो रखनी है, उनके सामने कभी लाउड वॉइस में बात नहीं करनी, अपने पोस्चर को भी अकड़ा के नहीं चलना। बाज़ औक़ात बच्चे पेरेंट्स को मुंह से तो नहीं बोलते, लेकिन जब गुस्सा चढ़ता है तो दे स्टार्ट रोलिंग देयर आईज, आंखों को घुमा लेते हैं, या जोर से अपने कमरे का कभी दरवाजा बंद कर रहे हैं, कभी पाँव मारें, कभी जोर जोर से बर्तन रख रहे हैं। सो ये भी डिसरिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है, ये सब भी डिसरिस्पेक्टफुल, बीइंग डिसरिस्पेक्ट में आता है। जोर जोर से चीखना ही डिसरिस्पेक्ट में नहीं आता है। फिर बताइए, टेकिंग केयर ऑफ माई क्लास रूल्स इज द पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग माई टीचर, इज दैट ट्रू और फॉल्स? बारकल्लाहु फीकुम, ठीक है, जब आप क्लास रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी टीचर को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। आई कैंट हेल्प माई मॉम इन डिशेस और क्लीनिंग बिकॉज दैट्स हर जॉब, इज दैट ट्रू? आप लोगों में से कौन कौन है जो अपनी अम्मी की मदद करता है घर के कामों में? अपना कमरा ही एटलीस्ट क्लीन कर लें या कोई और उनके कामों में हेल्प करें, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम, करनी चाहिए। ये अम्मी का काम नहीं है, वो उनका एहसान है अगर वो आप पे कर रही हैं, ठीक है। इफ आई कम अक्रॉस विद माई हेड समवेयर इन स्कूल, आई यूज्ड टू चेंज माई वे बिकॉज आई रिस्पेक्ट हर। यानी कि अगर आप किसी जगह जाते हैं, चलें अगर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई बड़ा आ गया है, या आप किसी लाइन में खड़े हैं, किसी स्टोर में या किसी क्यू में खड़े हैं, या किसी बस में हैं, या किसी भी पब्लिक प्लेस में हैं, और आप सीट में बैठे हुए हैं और कोई बड़ा आ जाता है, तो अब आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे या दूसरे को वे देंगे? हमें दूसरों को, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कोई बड़ा आ जाए, चाहे वो कोई गरीब इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग या कोई भी ऐसा हो, आप उसको जानते हैं नहीं जानते, आप यंग हैं, आप अगले को वे दें। आप ग्रोसरी स्टोर में खड़े हैं, लाइन लंबी है, अगर आपके पीछे कोई बुजुर्ग है हु इज वेटिंग, जस्ट गिव देम, कोई ओल्ड पर्सन है, उसको आप आगे पहले जाने दें। सो दिस इज शोइंग रिस्पेक्ट, गिविंग देम वे, शोइंग देम रिस्पेक्ट। अच्छा, this is also important. Throwing the papers or pages of books somewhere is disrespecting the knowledge, right or wrong? Is it disrespecting the knowledge? Yes. अच्छा, अब इसमें भी कई बच्चे ना बुक्स को उठा उठा के जमीन पे फेंकते हैं या एक दूसरे पे फेंकते हैं। इवन जब कुरान, बाज बच्चे कुरान भी पढ़े होते हैं तो उस पे यूं टेक, कभी कोनी रखी होती है, कभी यूं करके हाथ रखा होता है आराम के लिए, नहीं। इस्लामिक बुक्स की तो और ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कुरान की करनी चाहिए, ठीक है। कुरान के ऊपर कभी भी कोई और बुक नहीं रखनी चाहिए, सबसे ऊपर कुरान होना चाहिए,
جب آپ بکس رکھیں. اسی طرح پھر باقی اسلامک بکس اور ایون جو آپ کی اسکول کی بکس ہیں، ایون کوئی بھی انگلش، میتھ، سائنس، فزکس، اینی بک، ان کو انہیں زمین پہ پھینکنا، تھرو کرنا، پیجز پھاڑنا، یہ ڈس ریسپیکٹنگ نالج ہے. تو اس میں کیا، کیسے؟ کیونکہ ساری نالج کہاں سے آئی؟ یہ باقی سبجیکٹس کی بھی نالج کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی. تو اس لیے ان کی بھی ریسپیکٹ کرنا جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے، بیکاز نالج بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، اب اگر میری کنٹری کا فلیگ گراؤنڈ پہ پڑا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کپڑے کا ہے یا پیپر کا ہے، ابھی 14 اگست آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں، تو اس کو میں پھینکا رہنے دوں؟ اٹس اوکے، میں اس کے اوپر چلتی پھروں یا کیا؟ از اٹ اوکے؟ نو. ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، اس کی بھی رسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو زمین پہ نہیں پھینکنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. چلیں، بارک اللہ فیکم my dear kids, all of you were superstars, you were like awesome students. الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن for being so awesome. بس یاد رکھنا ہے ٹو مین تھنگس اسپیشلی ان محرم، کہ ایک تو فاسٹ ضرور کرنا ہے سب نے، خاص طور پہ 10th آف محرم کو، اور اگر آپ دو ملا لیں 10th and 11th، اگر 9th کا نہیں کیا تو دیٹس گوئنگ ٹو بی امیزنگ، ایکسٹرا ریوارڈ ملے گا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے خاص طور پہ حرام یا گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، اور اس میں دوسروں کی رسپیکٹ جو ہے نا، اس میں خاص طور پہ ان کے، ایون صرف ان کے منہ پہ سامنے ہی نہیں بلکہ پیچھے سے بھی ان کی بیک بائٹ بھی نہیں کرنا، اور ان کے بارے میں برا گمان بھی نہیں کرنا، نیگیٹو بھی نہیں سوچنا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.